رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ابعث ثواب هذه السورة وهذا الذكر إلى أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين السيد كفاية علي النقوي النجف لا سيما إلى والده الذي كان معزيا للحسين بحق الحسين صلوات اللهم صل على محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ احباب کا بماہ مجھ حقیر کے اس فرش عذاب پہ چل کے آیا پروردگار منان قدم قدم اپنی خاص عبادت میں شامل فرمائے اور آپ احباب کو بالخصوص بانی مجلس کو جناب زہرائے مرضیہ اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عنایت فرمائے اور تمام احباب علماء کرام و طلباء نظام کا یہاں پہ بیان کیا مدحت ہو یا مصائب ہو پروردگار عالم اعلیٰ درجات میں شمار فرمائے اور ان کے تصدق میں کچھ حقیر پہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پروردگار عالم اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب دعاؤں کی ایک دعا کہ اس عزا کے وارث اور اس آستانے کے مالک ہمارے امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کو پروردگار عالم حق ان کی مظلوم عدادی کے جلد از جلد اذن ظہور عطا فرمائے ان تمام دعاؤں التجاؤں التماسوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اجازت ہے اب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو قوله الحق
فبسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عزیزان محترم، 1442 ہجری کا عشرہ محرم اپنے اختتام کے لمحوں کی طرف بڑھتا ہوا اس آستانے پہ بشمول باقی عزاخانوں کے چاند رات کو یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج اس عشرہ مبارک کی تقریباً یہ آخری محفل ہے. اس میں جو کچھ بیان کیا علماء کرام نے، پروردگار عالم کی زبانوں میں، ان کے سوز میں، ان کے بیان میں مزید تاثیر اور قوت عطا فرمائے. ان الفاظ کے ساتھ کہ تمام حمد ہے اس خالق منان کے لیے کہ جس نے انسان کو عالمین کی مخلوقات میں سے اشرف مخلوق بنایا، اور کروڑ شکر ہے اس مرکز وحدت سلطان ازلی کے جس نے ہم جیسوں کو عمران کے لخت جگر علی بن ابی طالب کی ولایت عطا کی. توجہ ہو گیا جی محترم؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو ارشاد باری ہے جو قیامت تک جاری ہے اور جس کا فیض سماوات والارض پہ ساری و طاری ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کا، آسمان کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کون اللہ؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، طاقت والا ہے، الحکیم جو ہر کام کو منصوبے سے کرنے والا ہے. وہ ہے کون؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے ان میں امیین میں محمد جیسا رسول بھیجا. عزیزان دیکھا آپ نے کہ پروردگار عالم نے اپنا تعارف کیسے کروایا. تعارف اپنا کروا رہا ہے کہ میں وہ ہوں. اب میں آپ سے کیا بیان کروں کہ جب بھی کسی چھوٹے کا تعارف کرایا جاتا ہے تو بڑے کے ذریعے. مسئلہ اگر شاہ صاحب کے بچے کے متعلق کوئی پوچھے گا کہ یہ کون ہے تو کہا جائے گا کہ سید قفائد علی خان صاحب کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ چھوٹا ہے اور چھوٹے کا تعارف کرایا جاتا ہے بڑے سے. تو اللہ نے تعارف اپنا کرایا لیکن محمد کے ذریعے. تو عزیزوں بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر چھوٹا افتخار کے قابل ہو تو بڑے اس کے ذریعے تعارف کراتے ہیں. آج اللہ نے محمد کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور کبھی فاطمہ کے ذریعے محمد کا تعارف کرایا. ہم فاطمہ تو ابوہا. جیسا قابل فخر کوئی ہوگا، اگر چھوٹا قابل فخر ہوگا تو بڑا اس کے ذریعے اپنا تعارف کرائے گا. ہے نا عزیزوں؟ تو یہ بات واضح ہو گئی. تو اب میرے محمد کے کام ہیں کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ان میں سے محمد جیسا رسول تو بھیج دیا. اب محمد رسول اللہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر وہ قرآن کے آیات کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا، ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے گا.
اب میرے محمد کے 4 کام ہیں. کون کون سا؟ ایک تلاوت آیات، ایک تزکیہ نفس، اور ایک تعلیم دینا کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. کن کو؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ وہ جو میرے محمد سے تزکیہ لینے والے ہیں، جو میرے محمد سے تعلیم لینے والے ہیں، جو میرے محمد سے آیات سننے والے ہیں، وہ محمد کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اچھا، تو اب 4 کام، 4 ذمہ داریاں اللہ نے محمد کو دی. تو بزرگوں نے کیا کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے. تو عزیزان محترم، اگر قرآن کو کافی سمجھو گے تو پھر دین بھی 4 بٹا آپ کو 4/1 ملے گا. اگر قرآن کو کافی سمجھا ہے تو پھر دین کو بھی یوں سمجھو کہ آپ کو 1/4 ہی ملے گا، پورا دین نہیں ملے گا. اچھا، اب ذرا اس بات میں غور کیجئے گا. کیا تلاوت کرنے والا محمد، تلاوت کرنے والے تم، اب تزکیہ کرنے والا محمد، تزکیہ ہونے والا تمہارا، اب تعلیم دینے والا محمد، تعلیم لینے والے تم. نہ محمد تم جیسے، نہ تم محمد جیسے. محترم، اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا بشریت کو بھی ٹچ کرتے جائیں. اس آیت نے بڑا ہی ڈرایا ہے عوام کو کہ جب علماء کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، خود اللہ کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس بشر کو سن کر ہمارے مومن گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا، کیا سنا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری. ٹھیک ہے نا؟ یہ سنا تھا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں تمہیں جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. لیکن ڈرو نہیں مومنین، ذرا اس مولوی سے پلٹ کے یہ بھی تو پوچھو، محمد نے یہ تو کہا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن یہ تو نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے ہو. تو عزیزان محترم، بات میرا خیال واضح ہوگی کہ اگر وہ کہہ لے کہ میں تم جیسا ہوں تو اس کو تم ہلکا نہ لو کہ اگر محمد ہم جیسا ہے تو ہم بھی محمد جیسے ہیں. اگر آپ پوری تاریخ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا صحابہ میں سے کہ جس کو محمد نے کہا ہو تم بھی مجھ جیسے ہو، سوائے ایک کے. کیا کہا؟ یا علی لحمک لحمی، یا علی دمک دمی، یا علی مثلک مثلی، یا علی نفسک نفسی، یا علی روحک روحی، یا علی سلمک سلمی. میرے محمد نے ایک ہی روایت میں 6 مرتبہ یا علی کہا. اے ملا، اگر عقیدہ سمجھ کے نہیں تو محمد کی سنت سمجھ کے ایک مرتبہ تمہیں تو یا علی کہہ دے. نعرہ حیدری، حیدری، یا علی، یا علی، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر مقام محمد واضح ہو رہا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. یہ ہے مقام محمد، اور جو اسی محمد کی گودی میں پل کر جوان ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو اس علی کے سائے تلے چل کے کائنات میں ولایت بانٹتی نظر آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور عزیزان محترم، جو محمد علی فاطمہ کا اسلام کے شجرہ پہ ثمر لگے اسے حسن اور حسین کہتے ہیں، اور جو حسن اور حسین کی امامت، عصمت، شجاعت اور جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں ان کو لے کر ان کی تمام صفات کا مظہر شام کی دھرتی پہ آ کر للکار کر یزید پہ لعنت کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. تو عزیزان محترم، بات چلی تھی توحید سے اور پہنچی ہے زینب کبریٰ تک. ٹھیک ہے نا؟ اگر بات عقیلہ بنی ہاشم تک آ گئی ہے
تو ذرا دو لفظ سنتے جاؤ. یہ زینب ہے کون؟ جناب حکیمہ بنت ابو جعفر. جانتے ہیں ابو جعفر؟ جناب حکیمہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنی گودی میں اللہ کی آخری حجت کو کھلایا ہے. وہ ہیں جناب حکیمہ، جن کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہا مثل زینب فی زمانہا، کہ میری پھپھی حکیمہ اپنے زمانے میں جناب زینب کی مثل ہے. وہ فرما رہی ہیں کہ میں زینب کی کنیزوں میں. کیوں کہتے ہیں زینب بی بی کہتی ہے زینب وہ ہیں کہ حسین کے بعد کربلا سے لے کر مدینہ پہنچنے تک اللہ نے جن کو نیابت امامت عطا کی. کیوں؟ وہ کہتی ہے اس لیے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو بعد میں حسین سے بعد میں آنے والی امامت محفوظ نہ رہتی. کیوں کہ زینب نے حسین کے بیٹے جناب عابد اور ان کے پوتے جناب باقر کو سالم مدینہ میں پہنچا کر قیامت تک اللہ کی امامت کو بقا دی ہے. اب یہ ہیں جناب زینب، کتنی عظمت کی مالک ہیں، اتنی عظمت کی مالک ہیں کہ جب آپ ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو ان پہ سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا بنت احمد المختار، اے چنے ہوئے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، آپ پر میرا سلام ہو. عزیزو یہ احمد مختار، لفظ مختار پہ غور کیا؟ لفظ مختار کیا ہے؟ وہی ہے. اس مختار کا تعلق بھی اسی وحی سے ہے کہ وما یخلق ربک ویختار، کہ تیرے رب کی مرضی ہے وہ جسے پیدا کرے اور جسے مختار بنا دے. کبھی وہ محمد کو مختار بناتا ہے، کبھی وہ زہرا کو مختار بناتا ہے، کبھی وہ علی کو مختار بناتا ہے، کبھی وہ حسن کو مختار بناتا ہے، اور کبھی وہ حسین کو مختار بناتا ہے، کبھی وہ توجہ ہے عزیزو سجاد کو مختار بناتا ہے، کبھی وہ محمد باقر کو مختار بناتا ہے. جب اس کی مرضی ہو تو یزید کے دربار میں وہ زینب کبریٰ کو مختار بناتا ہے. ماشاءاللہ، نعرہ حیدری حیدری، آواز بلندتر صلوات. تو جو ہے ہم یہ زیارتیں جو عربی پڑھتے ہیں وہ فقط پڑھ کے چلے آتے ہیں. جن کو سمجھ آتی ہے کم از کم تھوڑی سی ترکیز کیا کریں کہ یہ جو میں کلمہ ادا کر رہا ہوں یہ میں کس لہجے میں ادا کر رہا ہوں، کس معرفت سے ادا کر رہا ہوں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھ رہا تھا، خدا زندگی کرے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی دامت برکاتہ، انہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ کی ایک مختصر سی شرح لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی معصوم کی بارگاہ میں جاؤ، چاہے وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ ہو، چاہے وہ معصومہ قم کی بارگاہ ہو، چاہے وہ امین اللہ کی بارگاہ ہو، چاہے وہ حسین کی بارگاہ ہو، جب آپ جا کر اس ہستی پہ سلام کیا کرو تو اس ہستی کے طلبگار بن کے نہ کیا کرو بلکہ اللہ کے مقروض بن کے سلام کیا کرو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو فن خان بن کے پیش نہ کرو وہاں پہ. توجہ ہے عزیزو؟ کیوں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب نئے مسلمان ہوئے نا عزیزو مکہ والے، تو انہوں نے اپنے آپ میں اکڑنا شروع کیا کہ اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے محمد پہ احسان کر دیا، ہم نے تو اللہ پہ احسان کر دیا، ہم نے اسلام پہ احسان کر دیا. جیسے ہی انہوں نے اکڑ دکھائی تو پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر وسیلے کا استعمال کرتے کہا کہو لا تمنو اسلامکم، میرے اسلام کو قبول کر کے تم احسان نہ جتلاؤ بلکہ
تمہارا اسلام لانا کمال نہیں ہے، یہ اس خالق کمال کا اکمل الکمال ہے کہ جس نے تمہارے اس ناقص اسلام کو قبول کر کے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے دی۔ تو لہذا جب بھی معصوم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو مقروض سمجھو، کس کا؟ رحمان کا بھی اور ابن عمران کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیارت جو تمہیں نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ جانے تمہارے ابو اجداد کا کون سا وہ عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے تیری اس زمین کو شرف بخشا ہے کہ تو جا کر اس مرتبہ کے ساتھ بس ہوا ہے۔ تو جو ہے اور جب آپ کہتے ہو کہ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض، کہ اے اللہ کی امین پہ، اے اللہ کی زمین پہ اللہ کے امین، تجھ پر میرا سلام ہو۔ اس لفظ کو، اس کلمے کو جگہ دو اپنے اعضاء و جوارح کے عمل میں کہ تو کس کو امین کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کا امین اسے کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے محمد اپنی امانتیں رکھوا کے جائے اور اگر کوئی لینے آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں دیتا ہوں، وہ کہے میں اللہ کا امین ہوں۔ جاؤ جا کر امانتوں کو کہو کہ علی کہہ رہا ہے کہ کون تمہاری ہے وہ امانتیں بول کے کہے گی، تو نہ کہے گی کہ یہ میری ہے، بلکہ وہ کہے گی میں تمہاری ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہ اس پہ سلام نبی کہ اے اللہ کی ساری سنتوں کی اتباع کرنے والے، میرا تجھ پہ سلام۔ اس کلمے کو جگہ دو اپنے اعمال میں۔ جب یہ کلمہ استعمال کرو تو ہم سب سے پہلے میں اپنے کردار میں جھانک کے دیکھوں کہ آیا میں رسول کی کتنی اتباع کر رہا ہوں، میں اس کی سنت کی کتنی اتباع کر رہا ہوں۔ اور آپ نے غور کیا کہ جب آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی زیارت وارثہ ہے، جب آپ ابا عبداللہ کی زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی زیارت وارثہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں 8 وراثتیں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں 7 وراثتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں 4 اولو العزم نبیوں کی وراثت ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں 5 اولو العزم کی زیارت ہے، اور وہاں پہ 2 غیر اولو العزم ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں 1 غیر اولو العزم ہے۔ اور کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، اور پھر ہم پڑھتے پڑھتے لے آتے ہیں کہاں تک؟ امیر المؤمنین تک۔ کیا وراثت ہے؟ کون سی وراثت ہے کہ یہ جو ہستیاں چھوڑ کے گئی ہیں اور آج تک یہ وہ اس وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور عزیزو پھر واپس پلٹتے ہیں، بات ہو رہی تھی جناب ثانیہ زہرا کی زیارت۔ آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا بنت حیدر الکرار، اے حیدر کرار کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ آپ نے حیدر کرار کی بیٹی کیوں کہا؟ کبھی غور کیا کی وہ کرار بیٹی ہے کہ اس کے باپ نے ایک حملے میں تلوار سے پورا خیبر ہلا دیا تھا، اس نے اپنے الفاظ کے وار سے پوری شام ہلا دی تھی۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کوئی فقط خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل دوں۔ جب مخدومہ نے بولنا چاہا نا
تو شامیوں نے شور مچانا شروع کیا. جیسے ہی شور مچانا شروع کیا تو مقاتل نے لکھا ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجے میں نہج البلاغہ کو کھولتے ہوئے کہا اس کو کوئی ابن طلقہ. پھر اس انداز میں خاموشی ہوئی کہ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی ٹلیاں بھی خاموش ہو گئی. سبحان اللہ. یہ ہے ایک بار سے کرار کی کرار بیٹی نے شام کو ہلا دیا. پھر آپ سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، اے اللہ کے ولی کی بیٹی آپ پر میرا سلام. سبحان اللہ. یہ جو آپ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو، اس ولی کا کتنا گہرا تعلق ہے زینب کے ساتھ. بی بی نے جب خطبہ دیا کیا کہا؟ یا اہل الشام والکوفہ ان ولایت ابی اعترضت فی حلقومکم. دیکھا تم پوچھتے ہو نا، یزید سے پوچھتے ہو کہ میرے بھائی کو کیوں مارا اس نے، کیوں قتل کرایا اس نے. وہ کبھی نہ کیا بتائے گا، میں بتاتی ہوں. زبانوں نے نہیں، ان ذہنوں نے کہا ہوگا ہاں بی بی بتائیے آپ جو کربلا سے شام تک اتنی مشکلات جھیل کے آئی ہیں، بتائیے نا لماذا یقتل اخوک، کیوں مارا گیا آپ کا بھائی؟ بی بی نے کہا اعترض ولایت ابی فی حلقومکم، کیونکہ میرے باپ کی ولایت تمہارے گلوں میں پھنس گئی تھی. وَلَوْ اسْتَقَرَّتْ فِي قُلُوبِكُمْ أَوْ اِنْجَرَتْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِكُمْ فَمَا قُتِلَ أَخِي. اگر تمہارے دل میرے بابا کی ولایت کا اقرار کر لیتے اور تمہاری زبانوں پہ جاری ہو جاتی میرا بھائی کبھی قتل نہ ہوتا. یہی ہو رہا ہے کہ آج تک نہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے حلقوں سے نیچے اترا اور نہ علی ولی اللہ کانوں سے آگے گیا. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، انہی تین کلموں کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، پھر کربلا میں وہ سب کچھ قربان کر دیا کہ جن قربانیوں میں سے کسی ایک قربانی کی مثیل نہیں تھی کائنات. یہاں تک حسین نے اللہ کے دین کو بچایا. اب حسین کو بچانے کے لیے قمر استقلال باندھ دی ہے علی کی بیٹی نے. بس عزیزو کتنا بنا پڑ سکتا ہے زینب کا محرم. کبھی کبھی کہا کرتا ہوں محسن شاہ صاحب چند دن زہرا پہ ظلم ہوئے، بی بی کو کہنا پڑا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لیکسرنا لیالیا. یہ ماں تھی نا، اور جس کی بیٹی کو کربلا سے لے کر شام تک مارا گیا ہو، اللہ جانے اس نے کیا کہا ہوگا، اللہ جانے اس کے کتنے مصائب ہوں گے. عزیزو ایک ملعون جب یزید کے دربار میں پیش ہوا نا کہ مجھے انعام دو، اس کمینے نے پوچھا تو نے کربلا میں کسی کو مارا ہے؟ کہا نہیں. کربلا میں کسی کو لوٹا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انعام کیوں مانگتا ہے؟ کہا شمر نے وعدہ کیا تھا کہ کربلا سے لے کر شام تک تو زینب کو نہ سونے دے، میں تجھے بڑا انعام لے دوں گا. اور میں نے کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی کو
سونے نہیں دیا ہے. جب بھی علی کی بیٹی کی آگ لگتی تھی, اگر میرے ہاتھ میں نیزہ آتا تھا میں نیزے کی انی سے مارتا تھا, اگر میرے ہاتھ میں تازیانہ آتا تھا میں علی کی بیٹی کے پشت پہ تازیانہ مارتا تھا. بس عزیزو, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک وہ وقت آیا کہ جب علی کی بیٹی کو باب الساعات پہ کھڑا ہونا پڑا. کتنا کھڑا ہونا پڑا. زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں السلام علی اللتی قامت علی الباب الساعت ثلاثة ایام. میرا سلام ہو اس دادی پہ کہ جس نے 15 آزانیں کھڑے ہو کر باب الساعت میں سنی ہے. کیسے سنی ہے؟ مولا خون رو کے فرماتے ہیں اس حال میں سنی ہے کہ میری دادی کے سر میں چادر نہیں تھی, اور کس حال میں سنی ہے میری دادی کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی تھی کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی تھی, اور مولا فرماتے دیکھ دیکھ کے شام والے ہنستے تھے اور وہ رو رو کے کہتی تھی لہذا میں علی کی بیٹی ہوں اور لہذا میں اس کی بیٹی ہوں, اور جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھایا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. بس انہی جملات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اتنے ظلم ہوئے علی کی بیٹی پہ کہ جب شام کے شہر دمشق میں پہنچی ہے نا تو ان جملوں کو قلم بند کیا ہے حماد اہل بیت نے. وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر شام کے دربار کے ہر موڑ پہ زینب یہ پکاری سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے. اب میں دعوت